السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کر لیتے ہیں سپارہ نمبر 28 کی مختصر آیات کی تشریح کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں سورۃ الحشر ہے، 28واں سپارہ چل رہا ہے، اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ لکھ چکے ہیں کہ میں ہی غالب رہوں گا، میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑا قوی، زوراور اور غالب ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس سے لڑ کے جیت نہیں سکتی، دنیا کی کوئی قوت اس کے احکام کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو انجام بد سے بچا نہیں سکتی۔ دنیا میں بڑے بڑے انبیاء آئے، چلے گئے، قتال ہوا، سب کچھ ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قتال ہوا، پہلے انبیاء آئے، امتیں آزمائش سے گزریں۔ اللہ شروع سے یہ فیصلہ لکھ چکے ہیں، غلبہ میرا ہوگا، میرے رسول کا ہوگا، میرے نمائندے کا ہوگا، بس۔ کیونکہ غلبے میں انجام کا اعتبار ہے، اور انجام ہمیشہ ایمان والوں کا ہوتا ہے۔ ایمان والے دنیا میں بھی مر کھپ گئے، نتیجہ آخرت میں نکلے گا، اور آخرت میں مسلمان ہی کامیاب ہوں گے، مسلمانوں کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بھی بڑی بڑی قومیں اپنے عروج کے وقت میں تباہ و برباد کر دی گئیں۔ قوم عاد کو دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، اسی طرح اور قوم لوط کو دیکھ لیں، اور اسی طرح دیگر بڑی بڑی قوموں کو دیکھ لیں، قوم شعیب کو دیکھ لیں۔ یہ تباہ اس وقت نہیں ہوئی جب یہ بالکل ان کا اندر سے کیا کہتے ہیں مغز نکل چکا تھا، یہ اپنے عروج پہ تھیں، اس وقت جا کے یہ تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے غلبہ خود کو دینا ہے، اپنے رسول کو دینا ہے، اپنے ماننے والوں کو دینا ہے۔ اونچ نیچ ہوتی رہے گی، انجام آخر اہل ایمان کا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی سورہ حشر سے۔ سورہ حشر کی آیت ہے 18 نمبر آیت اور 19 نمبر آیت۔ سورۃ الحشر کی 18 اور 19 نمبر آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے دیکھتا رہے کہ اس نے کے لیے کل کیا سامان بھیجا، کل کے لیے کیا سامان بھیجا آگے۔ واتقوا اللہ، اللہ پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کچھ کر رہے ہو تمہارا اللہ اس سے بہت باخبر ہے۔ تو ولتنظر نفس سے پر ایک بات کرتا ہوں میں کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ غد کا لفظ ہی بتاتا ہے، اس سے اشارہ ہمیں مل جاتا ہے کہ بہرحال دن میں ایک مرتبہ ضرور ہمیں کیا کہتے ہیں مراقبہ کرنا چاہیے، تھوڑا سا سوچنا چاہیے ہم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آنے والے کل کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے۔ بات کی غد یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ آنے والی زندگی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آج دن مکمل ہو گیا، اب کل آ رہا ہے، تو آج دن مکمل ہونے کے بعد ہم نے سوچنا ہے کل کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے پورا دن۔ یہ ویسے ایک اشارہ بتا رہا ہوں، ایک نقطے کے طور پر، قرآن کی تفسیر کے طور پر نہیں بتا رہا، نقطے کے طور پر بتا رہا ہوں۔ یہاں غد سے مراد قیامت ہے، لیکن ایک نقطہ میں نکال کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کا دن جب غروب کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، تو آج کے پورے دن میں ہم نے کیا کیا ہے جو ہم نے کل کے لیے تیار کیا ہے، یعنی آخرت کے لیے۔ یہ ایک ویسے نقطے کے طور پر میں نے بات کر دی، اگر کسی کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ بس ویسے ایک نقطہ ذہن میں آیا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو ذالکم مما علمنی ربی۔ تو بہرحال کم سے کم 24 گھنٹے میں تھوڑا سا وقت بندے کو نکالنا چاہیے جس میں اب بندہ غور کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، اور کتنا کیا کتنا نہیں کیا، اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا کیا واقعی میں نے نہیں کیا، یا جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بھی میں نے کیا۔ بس بندہ اپنا ایکس رے کرے، اپنا حساب و کتاب لے، مراقبہ کرے، اپنا محاسبہ کرے۔ 24 گھنٹے میں 3-4 منٹ کا بھی محاسبہ ہوتا رہے نا تو بڑی ترقی ہوگی۔ میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں خواتین و حضرات،
اگر محاسبہ یاد نہ بھی رہے، انشاءاللہ جب ریگولر عادت بنائیں گے تو نماز کی طرح یہ محاسبہ بھی یاد رہے گا۔ تو بستر پر لیٹے رہتے ہی بس ایسے ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کرتے ہوئے تھکاوٹ میں بھی سوچ لیں کہ آج میں نے کیا کیا، کیا وہ کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کیا، کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 2-3 منٹ کے لیے اپنا حساب کتاب کر لیں۔ ہر دکاندار اپنا حساب کتاب کرتا ہے، سمجھائیے، ہر ریڈی لگانے والا اپنا حساب کتاب کرتا ہے، ہر مزدور اپنا حساب کتاب کرتا ہے۔ ہم اللہ کے مزدور ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ 2 منٹ کے لیے حساب کتاب کر لیں، باقی تو ساری مزدوری اس کے ہاتھ میں، اسے تو بڑا چڑھا کے دینا ہے، لیکن اب ہم اپنا حساب کتاب کر لیں کہ ہم فائدے میں جا رہے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں گے نا تو محاسبے سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ جو نفس ہے نا یہ پھر کچوکے لگاتا ہے، تھوڑی سی بندے کو ملامت ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، پھر بندے کا ضمیر جاگتا ہے، پھر نیکی کی طرف سفر شروع ہوتا ہے اور بدی سے تنزل اس کا شروع ہو جاتا ہے، بدی سے نیچے اترتا ہے، نیکی کی طرف اس سیڑھیاں چڑھتا ہے۔ یہ بڑی آسانی ہوتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بلا دیا، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا دی۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ بلانے کا کیا مطلب، پھر اللہ ان کے بارے میں خیر کا فیصلہ نہیں فرماتے، ایک، اور دوسرا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی جانوں کو بلا دیا۔ یعنی جس نے اللہ کو بلا دیا اللہ تعالیٰ نے اس سے انتقام یہ لیا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں کو ان کے لیے بلا دیا۔ اب وہ اپنی جانوں سے بے خبر ہیں کہ ان کی جان کا کیا بنے گا، اور آخرت کی تیاری نہیں کر رہے اپنی جان کے لیے۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لیں، بڑی بڑی فیکلٹیز ہیں، بڑی بڑی چیئرز بنی ہوئی ہیں، کتوں میں، بیوے پہ، خنزیر پہ، ہر جانور پہ تحقیق ہو رہی ہے، سمندری مخلوقات پہ تحقیق ہو رہی ہے۔ اپنی جانوں کو خطر میں ڈال کر سمندر کے تہ میں اتر کے جانوروں پر تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ جانور کہاں سے آیا ہے، کیسے پیدا ہوا، نسل کہاں جا رہی ہے، اس کی نسل بڑھتی کیسے، گھٹتی کیسے، اس کی عادات کیا ہیں، اطوار کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ یہی چیزیں بندہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا۔ اس سے بڑھ کر جانوں کو بلانا اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی جانوں کو بلا دیا۔ وہ بندہ جو کتے پر یہ ساری تحقیق کرتا ہے وہ اپنے اوپر نہیں کرتا کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، کب پیدا کیا، میں کس کی اولاد ہوں، مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا کیا، میں نے کیا کرنا ہے، میرے اندر کون سی صفات ہیں، میرے اندر کون سی خامیاں ہیں، میں نے خامیوں کو کیسے دور رکھنا ہے، میں نے اپنی خوبیوں کو کیسے آگے کرنا ہے، اور میں جب موت کے بعد میری کون سی زندگی ہوگی، اس زندگی میں میرے کون سے اعمال کام آئیں گے، اس پر کوئی کام نہیں۔ یہی ساری چیزیں وہ جانوروں کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے لیکن اپنے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ وہ جانوروں تک کے شجر نسب کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اپنے شجر نسب کو محفوظ نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، مدر نیم، نک نیم، فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم، ابا کہاں ہے، ابا ہے ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کیا انتقام لے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی جانوں کو ان کے لیے بلا دیا۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آگے چلتے ہیں جی، سورہ ممتحنہ ہے، آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور ان پر ایمان لانے والوں کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد جس نبی کی زندگی کو اس امت کے لیے نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے وہ نبی علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور نمونہ عمل کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا کون سا نمونہ رکھا گیا یہ بھی دیکھیں، آگے یہ بھی پڑھیں، اس پر ختم بات کو نہ کریں کہ ابراہیم اللہ کہتے ہیں میرے ابراہیم کی وہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم ہم تم سے بیزار ہیں، تم جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی بیزار ہیں، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت آ چکی ہے، بغض آ چکا ہے، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب تک کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اندازہ کر، اس کو کہتے ہیں مختصر طور پر الولا والبراء، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے کسی سے بیزاری کا اعلان۔ عداوت، نفرت اور بغض بھی اللہ کے لیے ہے اور محبت بھی اللہ کے لیے۔
یہی حدیث میں الحب للہ والبغض للہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض و عداوت بھی اللہ کے لیے۔ یہاں ادھورا اسلام پیش کیا، محبت محبت محبت۔ اس ادھورے اسلام نے لوگوں کے مزاج کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ اسلام میں صرف محبت نہیں ہے، بغض و عداوت بھی ہے۔ اسلام میں صرف بغض و عداوت نہیں ہے، محبت بھی ہے۔ محبت اپنے مقام پر ہے، بغض و عداوت اپنے مقام پر ہے۔ پھر ایک اور قول نے ہمارا مزاج مسخ کر کے رکھ دیا ہے، کافر کے کفر سے نفرت کرو، کافر سے نفرت نہ کرو۔ کافر کے کفر کی وجہ سے کافر سے بھی نفرت ہوگی، شرابی سے اس کے شراب کی وجہ سے شرابی سے بھی نفرت ہوگی، اور زانی سے اس کے زنا کی وجہ سے زانی سے بھی نفرت ہوگی۔ کہتے ہیں جی کافر سے نفرت نہ کرو، اس کے کفر سے نفرت کرو۔ پھر کیا کہتے ہیں، سزا بھی کفر کو ہونی چاہیے، کافر کو نہیں ہونی چاہیے۔ سزا بھی زنا کو ہونی چاہیے، زانی کو نہیں ہونی چاہیے۔ سزا بھی شراب کو ملنی چاہیے، شرابی کو نہیں ملنی چاہیے۔ سزا بھی بدکار کو نہیں ملنی چاہیے، بدکاری کو ملنی چاہیے۔ اپنی طرف سے ہم نے حکمتیں گھڑ لی ہیں، من گڑت، جس نے ہماری عوام کا مزاج مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس مزاج کو مسخ کرنے میں ہمارے مصلحت پسند علماء کا خدا کی قسم سب سے بڑا کردار ہے۔ ان لوگوں نے عوام کا مزاج مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ عوام کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام میں نفرت بھی ہے، محبت بھی ہے، بغض بھی ہے، عداوت بھی ہے، تعلق بھی ہے، وہ اپنے اپنے مقام پر ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے اپنی قوم سے نہیں کہہ رہے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان بیر آ چکا ہے، عداوت آ چکی ہے، بغض آ چکا ہے؟ پھر اپنی طرف سے ماشاءاللہ حکیمانہ سوال پیدا کرتے ہیں، جی اگر ہم کافر سے نفرت کریں گے تو اسے تبلیغ کیسے کریں گے؟ سیدھا سا جواب ہے، اسی طرح تبلیغ کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ جس آیت میں جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے عداوت اور بغض کا بیر کا اظہار کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، بالکل متصل اسی آیت میں ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ، اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ کہہ رہے ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان بیر آ چکا ہے، عداوت آ چکی ہے، بغض آ چکا ہے، جب تک کہ تم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے بغض رکھ رہے تھے اللہ کی وجہ سے، لیکن ساتھ تبلیغ بھی کر رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کر سکتے ہیں بغض رکھتے ہوئے، تو میں اور آپ نہیں کر سکتے بغض رکھتے ہوئے؟ یہ تو آپ کو میں نے سیدھا سیدھا جواب دے دیا۔ یہ وہ جواب ہے کہ جو کہتے ہیں نا جی نفرت کریں گے تو ہم انہیں تبلیغ کیسے کریں گے؟ نفرت کرتے ہوئے بھی تبلیغ ہوتی ہے، یہ دیکھیں۔ اب آپ کی میں اس جواب کی وضاحت کر دیتا ہوں، اور یہ وضاحت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، دیکھ لیجئے گا جا کے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی سے نفرت آپ کی ذاتیات کی بنیاد پر ہے تو وہ آپ کو ہمدردی پہ نہیں ابھارتی، لیکن اگر کسی سے آپ کو نفرت، بغض، عداوت اللہ کی وجہ سے ہے تو وہ ہمدردی پہ ابھارتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو نفرت تھی، اپنی قوم سے عداوت تھی، وہ اللہ کی بنیاد پر تھی، ذاتیات کی بنیاد پر نہیں تھی۔ اس لیے نفرت ہوتے ہوئے قوم کے لیے ہمدردی کے جذبات ان کے اندر تھے۔ کیا بات ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اسی جواب کو کیسے کھول کے بتا دیا۔ جس سے آپ کو نفرت اللہ کی بنیاد پر ہو، وہ نفرت ہمدردی پر مزید آمادہ کرتی ہے، اس شخص سے ہمدردی پر، اور جس سے نفرت ذاتیات کی بنیاد پر ہو تو پھر وہاں ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی سمجھ آئی بات کی؟ چلے میں ایک اور اپنی طرف سے بھی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں اپنے گھر کے، اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے نے چھی کر دیا، انسانی گندگی پڑی ہوئی ہے اور پورا ڈرائنگ روم بدبو سے اٹا پڑا ہے، تو آپ کو نفرت نہیں ہو رہی ہے نا؟ اب اس نفرت کا کیا تقاضا ہے؟ اس گندگی کو چھیڑو نا، یا گندگی کو صاف کر دو۔ اس نفرت کا تقاضا ہے، جتنی زیادہ آپ کو کراہت محسوس ہوگی اتنی جلدی اٹھیں گے اور اس گندگی کو صاف کریں گے۔ بس یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ شرک کی گندگی انسانی غلاظت کی گندگی سے زیادہ مکروہ، زیادہ متعفن اور زیادہ سرانڈ ہوتی ہے۔ یہ سرانڈ صرف اہل ایمان کو کیا کہتے ہیں، وہ اس کی سمیل آتی ہے، وہ سرانڈ اہل ایمان محسوس کرتا ہے۔ اس تعفن کو صرف ایمان والے محسوس کرتے ہیں کہ ان کو پتہ انسانی گندگی سے بھی زیادہ شرک کی گندگی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو یاد رکھو یہ مشرک نجس اور پلید ہوتے ہیں۔ ان کی سران انسانی گندگی کی سران سے بڑھ کر ہے، لیکن ان کی سران کس کو محسوس ہوتی ہے؟ ان کی سمیل کس کو محسوس ہوتی ہے؟ جس میں ایمان ہوتا ہے۔ جس قدر ایمان ہو اس کو اسی قدر سمیل محسوس ہوتی ہے۔ ایمان سب سے بڑھ کر انبیاء میں ہوتا ہے، اس لیے انبیاء کو سب سے زیادہ شرک کی بدبو آتی ہے۔
تو اس لیے وہ اس بدبو کو آگے بڑھ کر سب سے بہتر طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی سمجھ آئی بات؟ پلے پڑی؟ اگر آپ کے ڈرائنگ روم کے اندر انسانی گندگی پڑی ہے اور وہ گندگی اتنی کیا کہتے ہیں مکروہ آپ کو اس کی سمیل آ رہی ہے، تو جتنی مکروہ سمیل آئے گی اتنی جلدی آپ اٹھیں گے، اس گندگی کو صاف کر دیں گے۔ بالکل اسی طرح آپ کے علاقائی بھائی ہیں، جغرافیائی بھائی ہیں، وطنی بھائی ہیں، ان کے اندر شرک موجود ہے۔ آپ کے اسلامی بھائی تو نہیں، لیکن قومی بھائی تو ہیں نا، پاکستانی بھائی تو ہیں نا، عجمی عربی بھائی تو ہیں نا، تو ان کے اندر کیا کہتے ہیں گندگی بھری ہوئی ہے، جو انسانی غلاظت سے زیادہ گندگی ہے شرک کی۔ تو آپ اٹھیں ان کے اندر سے اس شرک کی گندگی کو پاک صاف کر کے ان کو ستھرا مومن بنانے کی کوشش کریں۔ کتنی کمال کی صاف بات ہے۔ پھر بھی کسی کے اگر سمجھ نہیں آتی تو اس کے علاج اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، سورہ صف کی آیت نمبر 2 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ اس آیت کے ایک سے زائد تفسیر موجود ہے، لیکن میں صرف ایک ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس آیت کا میں نے انتخاب اس لیے کیا ہے، اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ اس آیت سے غلط مطلب لیتے ہیں۔ جی قول و عمل میں تضاد نہیں ہونی چاہیے، کیا مطلب؟ اگر میں اچھا کام نہیں کر رہا تو میں اچھے کام کی ترغیب بھی نہ دوں۔ دیکھو نا، میں خود کام نہیں کر رہا تو میں کسی کو کام کی ترغیب کیسے دوں؟ میں خود نماز نہیں پڑھتا، کسی کو نماز کی ترغیب نہ دوں، تو بھائی پھر بڑی اچھی بات ہے۔ آپ خود جاہل نہیں پڑھ سکے ہیں، بچوں کو کیوں سکول بھیج رہے ہیں؟ آپ خود بڑے اندر سے بڑے ایک نمبر کے شرابی ہیں، شراب کے کٹورے پیتے ہیں، تو بچوں کو بری عادات سے کیوں روکتے ہیں؟ آپ ایک نمبر کے پاپی ہیں، شادی کے باوجود آپ کی نظریں باہر آوارہ پھیرتی ہیں، تو آپ اپنے بچوں کے حیا پر نظر کیوں رکھتے ہیں؟ نہ رکھیں نا۔ وہاں آپ کو یہ فارمولہ کیوں بھول جاتا؟ اپنی طرف سے فارمولے نہ بنایا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو کہتے ہو وہ کر کے دکھاؤ۔ اب اگر اس کو آپ تبلیغ پہ فٹ کریں تو یہ ہے کہ یار ایک بندہ تبلیغ کرتا ہے، اس کو خود بھی عمل کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن خود عمل نہیں کر رہا، تبلیغ کر رہا ہے، تو اس کی تبلیغ پر انگلی نہیں رکھی جا سکتی، وہ تبلیغ ٹھیک کر رہا ہے۔ ہاں سونے پہ سہاگا یہ ہے اور ضروری ہے کہ وہ خود بھی عمل کرے۔ وہ خود عمل کرتے ہوئے تبلیغ کرے گا تو اس کے اثرات زیادہ ہوں گے۔ بات یاد رکھیں، خود عمل کرنا الگ فریضہ ہے، دوسروں کو کہنا الگ فریضہ ہے۔ ایک بندہ خود عمل بھی کر رہا ہے، دوسروں کو کہہ بھی رہا ہے، تو وہ پوری دوہری ذمہ داری اپنا رہا ہے جو شریعت نے اس پر فرض کی ہے۔ لیکن ایک بندہ خود عمل کر رہا ہے، دوسروں کو نہیں کہہ رہا، تو وہ شریعت کی ادھوری ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک بندہ خود تو عمل نہیں کرتا، لیکن دوسروں کو کیا کہتے ہیں ترغیب دے کے وہ فریضہ ادا کر رہا ہے، تو وہ بھی ادھوری ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ اس کو سمجھے، بڑا آسان کام ہے۔ دو الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ خود نیک کام کرنا الگ ذمہ داری، اور اگلے کو نیک کام بتانا الگ ذمہ داری۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایک چھوڑیں گے تو ادھوری ذمہ داری ہوگی۔ خود نیک بن کے دوسروں کو نیک نہ بنانا یہ بھی غلط ہے، تو پھر خود بھی نیک نہ بنے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو تب کہوں گا جب میں خود نیک بنوں، تو میں کہتا ہی نہیں ہوں، تو آپ نے خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے کہنا بھی چھوڑ دیا، تو آپ پھر ادھر بھی آ جائیں۔ خود عمل کر رہے ہیں، کسی کو کہہ نہیں رہے ہیں، تو خود اس وقت عمل کریں جب آپ کسی کو کہیں، خود بھی عمل کر رہا ہے چھوڑ دیں۔ آپ یہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ دو الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ خود کرنا الگ ذمہ داری، دوسروں کو بتانا الگ ذمہ داری۔ صلاح الگ ذمہ داری، خود کو درست رکھنا۔ اصلاح دوسروں کو درست کرنا الگ ذمہ داری۔ بہترین کام یہ ہے صلاح اور اصلاح دونوں ہوں، خود کو بھی درست رکھیں، ماحول کو بھی درست رکھیں۔ لیکن اگر خود کو درست رکھتے ہوئے آپ ماحول کو درست رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، آپ شریعت کی ادھوری ذمہ داری نبھا رہے ہیں، پوری نہیں نبھا رہے۔ اسی طرح آپ خود عمل نہیں کر رہے، دوسروں سے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، تب بھی آپ شریعت کی ادھوری ذمہ داری نبھا رہے ہیں، نصف ذمہ داری نبھا رہے ہیں، نصف نہیں نبھا رہے۔ لیکن نہ نبھانے سے نصف نبھانا تو اچھا ہے نا، چاہے وہ نصف نبھانا خود کرنے کی صورت میں ہو یا نصف نبھانا دوسروں کو بتانے کی صورت میں ہو۔ آپ دوسروں کو بتاتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، تو یہ بتانے کا اثر انشاءاللہ یہ ہوگا کہ آپ خود کرنے لگ جائیں گے۔ یہ بہترین طریقہ آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں۔ ایک شخص سے صبح کی نماز نہیں پڑھتا، وہ لوگوں کو ترغیب دینی شروع کر دے، یار صبح کی نماز پڑھا کرو اچھی بات نہیں، صبح کی نماز پڑھا کرو اچھی بات نہیں، وہ ترغیب دے، انشاءاللہ یہ ترغیب کی برکت ہوگی کہ وہ صبح کی نماز کے لیے ضرور اٹھے گا۔ یہ آپ تجربہ کر لیں۔
ہم نے اپنی طرف سے عوامی فارمولے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی اس کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہاں شرمندہ کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہاں جو نفی داخل ہو رہی ہے وہ علمی طور پر، جس کو اگر گرامر کا پتہ ہو تو ان کو بتا رہا ہوں، یہاں جو نفی داخل ہو رہی ہے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ پہ داخل ہو رہی ہے کہ خود کو بھولنا نہیں چاہیے۔ نفی اتأمرون پہ داخل نہیں ہو رہی، سمجھ آئی؟ یہ استفہام انکاری ہے، یہ جو انکار ہے یہ اتأمرون پہ داخل نہیں ہو رہی کہ تم دوسروں کو حکم دینا چھوڑ دو، بلکہ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَهُمْ پہ حمزہ استفہام انکاری داخل ہو رہا ہے کہ خود کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ میں ان علماء کو بتا رہا ہوں، طلباء کو بتا رہا ہوں جن کو عربی گرامر کا ذوق ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو خود کو بھول جاتے ہو؟ سمجھ آئی؟ تو یہ حمزہ استفہام انکاری ہے، یہ وتنسون پہ داخل ہو رہا ہے کہ خود کو بھولنا نہیں چاہیے، یہ تأمرون پہ داخل نہیں ہو رہا کہ بھائی اگر آپ خود نہیں کر رہے تو کسی کو حکم بھی نہیں دینا چاہیے، یہ اس پہ داخل نہیں ہو رہا۔ بات یہ ہے کہ اللہ یہاں شرمندہ کر رہے ہیں کہ یار تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو، خود کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چونکہ تم خود عمل نہیں کرتے تم دوسروں کو بتانا چھوڑ دو، قطعاً یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے۔ کوئی بات انشاءاللہ دماغ میں پڑ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ التحریم ہے، 28واں سپارہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، وہ شہد اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے حلال کر دیا تھا، آپ نے اپنے اوپر اس کو کیوں حرام کیا؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں، ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے سخت الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ اپنے کیا کہتے ہیں نبیوں کے ساتھ اس طرح کلام کر سکتا؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوش نودی چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اپنی قسم توڑ دیں، کفارہ ادا کریں اور شہد کی قسم ختم کر دیں، شہد پئیں آپ۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے جو آیات آگے بھی چل رہی ہیں، تو چونکہ واقعے سے جو خلاصہ نکل رہا ہے اس پر کو فوکس کر رہا ہوں اس مختصر ترین نشست میں، اس لیے میں واقعے پر زیادہ بات نہیں کروں گا۔ پس منظر یہ ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے پلاننگ کی کہ نبی علیہ السلام کی جو بیوی حضرت زینب ہیں، آپ ان کے پاس زیادہ کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں، شہد پیتے ہیں، تو یہ ذرا ٹائم وہاں کم لگنا چاہیے۔ تو انہوں نے پلاننگ کی، نبی علیہ السلام آئے تو ہم کہیں یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک کیا کہتے ہیں درخت سے کی گون ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، کسی نے پھول بھی اس کو کہا ہے کہ اس کی بو آ رہی، نبی علیہ السلام کو تو بدبو بڑی ناپسند تھی۔ تو اماں عائشہ نے بھی یہی کہا، اماں حفصہ نے بھی یہی کہا۔ حضور نے کہا میں نے تو کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی سوائے شہد کی۔ حضور نے قیاس کیا کہ شہد یہ مغافیر والے درخت پہ بیٹھی ہوگی، شہد کی مکھی، اس نے وہاں سے جوس چوسا ہوگا، اس کی سمیل شہد میں آئی ہوگی تو میرے منہ سے اس کی مغافیر کی سمیل آ رہی ہے۔ تو آپ نے قسم اٹھا لی آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اماں عائشہ اور اماں حفصہ سمجھتی تھی نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں، اسی لیے تو پلاننگ کی۔ یہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے۔ اور دوسری بات، خود نبی علیہ السلام نے بھی قیاس کیا، قیاس وہی کرتا ہے جو عالم الغیب نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ تیسری بات، آپ نے قسم کھا لی میں شہد نہیں پیوں گا۔ آپ ایک بندہ زندگی بھر کوئی حلال چیز استعمال نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ بیمار ہوتے ہیں، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، بی پی کے مریض ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں نہیں کھاتے، لیکن نبی اس سطح پر ہوتا ہے کہ وہ حلال چیز پر اگر قسم کھا لے میں نہیں کھاؤں گا تو امت اس کی پیروی کرے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو حلال چیز بنائی اس لیے کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ تو یہ خلاف اولا چیز تھی، تو اللہ نبی کو خلاف اولا چیز پر بھی رہنے نہیں دیتے۔ خلاف اولا چیز یہ ہوتی وہ غلط نہیں ہوتی لیکن وہ اس کا مقام بلند نہیں ہوتا، تو اللہ اپنے نبی کو اس مقام پہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے بلکہ اس سے بلند مقام پہ دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہا۔ یا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے شہد کو حرام نہیں کیا تھا، یہاں حرام کا اسلوب استعمال ہو رہا ہے کہ آپ نے قسم کھا لی تھی کہ آئندہ استعمال نہیں کروں گا، اس کے لیے یہاں لم تحرم کا اسلوب استعمال ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ کو مناسب نہیں لگی کہ بھائی اگر نبی یہ کام کرے گا تو امتی بعد میں نبی کی پیروی میں شہد کو کھانا ہی چھوڑ دیں گے، جو شہد میں تو اتنی بڑی شفا ہے، اللہ کی حلال کردہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے،
تو اس لیے نبی کو اس مقام سے اتار کے اس سے بلند کر دیا گیا کہ نہیں میرے نبی آپ اس مقام پہ نہ رہیں، آپ کا مقام اس سے بھی بلند ہے، اپنی قسم توڑ دیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قسم توڑ دی اور کفارہ ادا کیا۔ اس سے ایک اور بات کیا پتہ چلی، حلال و حرام کی طاقت کس کے پاس ہے؟ حالانکہ یہاں اللہ کے نبی نے حرام بھی نہیں کیا تھا، صرف اپنے اوپر حرام قرار دیے تھے کہ میں آئندہ نہیں کھاؤں گا، یعنی کوئی چیز آپ نے حرام بھی نہیں کی تھی، اپنے اوپر منع قرار دی تھی، ممنوع قرار دی تھی، اس کو حرام کے اسلوب میں بیان کیا گیا۔ تو یہاں تک منع ہے تو حلال حرام کی طاقت کہاں سے آ گئی نبی علیہ السلام کے پاس؟ ایک چیز حلال چیز کو اپنے اوپر قسم کھا کے ممنوع کرنے سے بھی اللہ کے نبی کو روکا گیا، تو پھر حلال و حرام کی طاقت اللہ کے نبی کے پاس کیسے آ گئی؟ تو تیسری چوتھی چیز یہ بات پتہ چلی، حلال و حرام کی طاقت بھی کس کے پاس ہے؟ کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، ایک وقت میں حلال کرنا، اسی چیز کو دوسرے وقت میں حرام کرنا، اسی چیز کو اگر دوسرے وقت میں حلال کرنا، اس کی طاقت صرف ایک اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات جا کے لا الہ الا اللہ، جب نبی علیہ السلام پہ وحی آئی کہ آپ کی بیویوں نے یہ پلاننگ کی تھی، تو نبی علیہ السلام نے تھوڑا بہت جا کے بتا دیا، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی کیا کمال کے، یہ بھی فوراً ڈنڈا نہیں پکڑ لیا اللہ کے نبی نے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، بڑے طریقے سے بات کر دی، عرف بعضہ اعرض عن بعض۔ انشاءاللہ جب ہم مفصل تفسیر پائیں گے تو اس پر خوب گفتگو کریں گے۔ باقی جمعات میں نے ایک دفعہ بیان کیا ہے، ریکارڈنگ ہے تو وہ وہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے چونکہ ایک مخفی بات بھی بتا دی تھی، وہ بات بھی زوجہ مطہرہ سے آگے چلی گئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اشارہ کر دیے کہ تم سے وہ بات کیا کہتے ہیں آگے نکل چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ فلما نبأها به قالت من انبأك هذا۔ تو اللہ کے نبی نے جس زوجہ مطہرہ سے وہ راز کی بات نکل کے دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس گئی تھی، ان کو اشارہ کر کے بتا دی کہ تم نے میری راز کی بات آگے پہنچا دی ہے۔ اس زوجہ مطہرہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ من انبأك هذا، یعنی وہ زوجہ مطہرہ بھی جانتی تھی اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دی؟ یہ نہیں کہا تمہیں پتہ نہیں میرے پاس وحی آتی رہتی ہے، یہ اسلوب نہیں اپنایا، کہا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے تو اس ذات نے بتایا جسے سب پتہ ہے، باخبر ہے۔ تو یہاں بس یہی آپ کے سامنے بات کرنی تھی کہ اس آیات کا خلاصہ کیا نکلا، اللہ کے علاوہ ہر ایک سے غیب کی نفی، امام الانبیاء کو بھی غیب حاصل نہیں، اور اس آیت کو خلاصہ کیا نکلا کہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے، نبی کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ ایک حلال چیز کو اپنے اوپر قسم کھا کے ممنوع کر دے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مناسب نہیں لگا۔ تو حلال حرام کی طاقت بھی اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی دی ہے، واللہ مولاکم، ارے اللہ ہی تمہارا مولا ہے۔ جو مولا آقا ہوتا ہے اختیار اس کے پاس ہوتا ہے، جو غلام بندہ ہوتا ہے اس کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کاش ہمیں یہ آیات سمجھ آ جائیں تو ہمارے اندر سے ساری فرقہ بندیاں ختم ہو جائیں۔ اچھا جی، یہ تھی جی سورہ تحریم کی آیت۔ اب آگے چلتے ہیں، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کر لو۔ بس یہ آیت نمبر 8 ہے، اور آگے جا کے 4 عورتوں کی مثال دی گئی ہے، 4 عورتوں کی۔ 2 جو عورتیں ہیں وہ نبیوں کی بیویاں ہیں لیکن کافر ہیں، مشرکہ ہیں۔ نبی کی بیوی ہوتی ہوئی وہ جہنم میں گئیں، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، اور 2 عورتیں اور ہیں۔ فرعون کی بیوی ہوتی ہوئی فرعون کی بیوی جنت چلی گئی کیونکہ اس نے دین کو اپنایا، اور چوتھی جو ہیں عورت وہ حضرت مریم ہے، عورت ہوتی ہوئی اس مقام پہ پہنچی، انہوں نے اپنی پاک دامنی کی یوں حفاظت کی کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہوا۔ نبیوں کی 2 بیویاں کافرہ، فرعون کی بیوی مسلمان، مریم علیہ السلام جو کسی کی بیوی نہیں وہ مسلمان۔ یہ سارا کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ 28ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچی، انشاءاللہ 29ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔